السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج ہم پڑھنے والے ہیں امپورٹنٹ کال جو ہیں وہ زیادہ تر جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں تو دیکھ لیجئے کیا آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ جو امپورٹنٹ جو دیے گئے ہیں پوائنٹس، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خواب و خیال، یہ پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ کون سا؟ خواب و خیال۔ خواب و خیال کے نام سے جو دیکھ لیجیے مجنوں گورکھپوری کا افسانہ بھی ہے۔ تو ان خواب و خیال میں آپ دیکھ لیجیے گا ایک اور بھی ہے خواب و خیال، یہ میر تقی میر اور میر اسد دونوں کی مثنوی بھی ہے۔ تو اب یہ خواب و خیال اب یہ امپورٹنٹ ہو گیا۔ یہ خواب و خیال جو ہے وہ پریم چند کا بھی افسانوی مجموعہ ہو گیا۔ خواب و خیال کے نام سے مجنوں گورکھپوری کا افسانہ بھی ہے، افسانوی مجموعہ بھی ہے، اور یہ ایک افسانہ بھی ہے۔ افسانوی مجموعہ جو ہے مجنوں گورکھپوری کا، اور افسانہ کس کا؟ افسانہ جو ہے وہ مجنوں گورکھپوری کا، اور افسانوی مجموعہ پریم چند کا۔ اور خواب و خیال سے مثنوی کس نے لکھی؟ میر تقی میر کی بھی مثنوی ہے خواب و خیال کے نام سے، اور میر اسد کی بھی مثنوی ہے خواب و خیال کے نام سے۔ تو ہوا نا یہ امپورٹنٹ؟ تو کیا آپ جانتے تھے؟ تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کیا آپ یہ جانتے ہی ہیں۔ اب بوستان خیال کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بوستان خیال میر تقی بوستان خیال میر تقی میر کی جو خیال میر تقی خیال کی بوستان خیال میر تقی خیال کی فارسی داستان ہے، اور سراج اورنگ آبادی کی مثنوی کا نام بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ بوستان خیال۔ بوستان خیال آپ کو ویسے پتہ ہی ہوگا کہ بوستان خیال ایک داستان کا نام بھی ہے، یہ بوستان خیال، اور بوستان خیال ایک مثنوی بھی ہے۔ مثنوی کس کی ہے؟ تو سراج اورنگ آبادی کی، اور یہ داستان کس کی ہے؟ تو میر تقی خیال کی۔ ٹیڑھی لکیر، یہ عصمت چغتائی کا ناول بھی ہے، دھیان سے، اور سعادت حسن منٹو کے افسانے کا نام بھی جو ہے وہ ٹیڑھی لکیر۔ زیادہ تر یہ کوشچن جو ہے وہ کئی بار جو میں نے کیا ہے نا، تو یہ مجھ سے غلطی ہوا ہے، اکثر یہ غلطی ہو جاتا ہے کہ ٹیڑھی لکیر، یہ زیادہ تر یہ رٹا ہوا ہوتا ہے کہ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ناول ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو نے افسانہ بھی لکھ دیا تھا ٹیڑھی لکیر کے نام سے۔ زیادہ تر ٹیڑھی لکیر جب نام آتا ہے تو عصمت چغتائی کا ناول ہی یاد آتا ہے، لیکن یہ منٹو کا بھی افسانہ ہے۔ منٹو کا افسانہ کا نام ہے ٹیڑھی لکیر۔ اور دیکھو انارکلی امتیاز علی تاج کا ڈرامہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور منٹو کے ایک افسانوی مجموعے کا نام بھی کیا ہے؟ انارکلی۔ تو آپ ضرور کمنٹ بتائیے کیا آپ سچ میں یہ جانتے تھے اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ انارکلی جو ہے وہ ڈرامہ ہے، امتیاز علی تاج کا ڈرامہ۔ تو یہ جو تو مشہور ہی ہیں، دیکھو ایک تو یہ مشہور ہی ہے کہ امتیاز علی تاج کا تو سب جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے تو یہ کم لوگ جانتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہے ترقی پسند ادب۔ دیکھو ترقی پسند ادب جو ہے وہ سردار جعفری اور عزیز احمد دونوں کی کتاب کا نام ہے۔ ترقی پسند ادب اس کی سردار جعفری اور عزیز احمد دونوں کی کتاب کا نام ہے۔ وہی منٹو کے طنزیہ افسانے کا نام بھی ترقی پسند ہے نا، امپورٹنٹ۔ یہ آپ کو شاید پتا ہو کہ ترقی پسند ادب سے جو ہے وہ سردار جعفری اور عزیز احمد دونوں کی کتابوں کا نام ہے، لیکن منٹو کے طنزیہ افسانے کا نام کیا ہے؟ ترقی پسند ادب اور زندگی اختر حسین رائے پوری کا مضمون بھی ہے، اور مجنوں گورکھپوری کی کتاب کا نام بھی ادب اور زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ ادب اور زندگی کیا ہے؟ اختر حسین رائے پوری کا مضمون ہے، اور مجنوں گورکھپوری کی کتاب کا نام ہے ادب اور زندگی۔ اب باغ و بہار میر امن کی داستان ہے، اور باغ و بہار کے نام سے منٹو کا ڈرامہ بھی ہے۔ زیادہ تر آپ کو یہی مطلب آپ نے ایک مشہور ہے اور ایک جو ہے کہ وہ مشہور نہیں ہے، تو اب جو ضروری نہیں ہے آپ دماغ جب کوشچن آئے گا تو زیادہ تر دھیان میں نہیں رہتا، لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، زیادہ تر آپ کو یہی رہے گا کہ باغ و بہار کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں کیا آئے گا کہ ایک داستان ہے، لیکن نہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باغ و بہار کے نام سے ایک منٹو کا ڈرامہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ باغ و بہار کیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے آپشن میں داستان نہ دی ہو تو ڈرامہ دیا ہو، تو اس جگہ پہ آپ کو ڈرامہ لگانا ہے، داستان کا جب آپشن دیا نہیں ہوگا تو، اور داستان دیا ہوگا تو دیکھ لینا آپ نے داستان بھی ہوگا۔ آب حیات، تو آب حیات جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، تو وہیں پہ
عزیز احمد کے افسانے کا نام بھی کیا ہے؟ آب حیات ہے نا۔ آب حیات کا نام سنتے ہی ہمیں محمد حسین آزاد کی کتاب یاد آتی ہے نہیں آتی؟ بتائیے، آتی ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے آب حیات، اور وہیں عزیز احمد کے افسانے کا نام بھی آب حیات ہے۔ اب ہے نیرنگ خیال۔ نیرنگ خیال جو ہے محمد حسین آزاد کے تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے۔ زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کے تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے لیکن ابوالکلام آزاد نے بھی نیرنگ خیال کے نام سے رسالہ نکالا تھا۔ یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد نے بھی نیرنگ خیال کے نام سے رسالہ نکالا تھا۔ کاغذی پیراہن، یہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے، اور کاغذی ہے پیراہن کے نام سے عصمت چغتائی کا سوانحی ناول بھی ہے۔ کاغذی ہے پیراہن، ٹھیک ہے، یہ شاید آپ جانتے ہیں، یہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے، اور کاغذی پیراہن کے نام سے عصمت چغتائی کا سوانحی ناول بھی ہے۔ حب وطن کے نام سے حالی اور آزاد دونوں کی نظم ہے، دھیان میں رکھنا، حب وطن کے نام سے حالی کی بھی ہے اور آزاد کی بھی ہے۔ اور نو طرز مرصع تحسین کی داستان ہے، اور نو طرز مرصع کے نام سے محمد حسین آزاد کی نظم بھی، ٹھیک ہے، نو طرز مرصع کے نام سے داستان تو ہے ہی۔ اور گلِ نغمہ، گلِ نغمہ فراق کے شعری مجموعے کا نام ہے، تو دوسری طرف کلیم الدین احمد نے اپنے والد کے نام کے کلام کو بھی گلِ نغمہ کے نام سے ہی ترتیب دیا تھا۔ یہ فراق کے شعری مجموعے، ان کو ایک گلِ نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا ہے۔ گلِ نغمہ پر، گلِ نغمہ پر کب ملا تھا؟ تو 1969 میں فراق گورکھپوری کا یہ شعر۔ اور کلیم الدین نے بھی اپنے والد کے کلام کو گلِ نغمہ کے نام سے ہی ترتیب دیا تھا۔ گوشۂ عافیت پریم چند کا ناول ہے، پتہ ہے، اور محمد حسن کا ڈرامہ بھی گوشۂ عافیت کے نام سے، کیا یہ آپ کو بات پتہ تھی؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ گوشۂ عافیت جو ہے وہ پریم چند کا ناول ہے، اور محمد حسن کا ڈرامہ بھی گوشۂ عافیت کے نام سے ہے۔ صبرس بجی کی مشہور داستان ہے، اور تو وہیں محی الدین قادری زور صبرس کے نام سے ایک ماہنامہ نکالتے تھے، ٹھیک ہے۔ کرشن چند کے شاہکان ناول کا نام ہے شکست ہے، تو وہیں پہ ہی محمد حسن کے ایک ڈرامے کا نام بھی شکست ہے، ٹھیک ہے۔ شکست یہ کیا ہے؟ تو ناول بھی ہے، شکست کیا ہے؟ ایک ڈرامہ بھی ہے۔ ڈرامہ کس کا ہے؟ محمد حسن کا، اور ناول کس کا؟ کرشن چند کا، تو یہ بات یاد رکھیں گا، ٹھیک ہے۔ جہاں نقش فریادی فیض کے پہلے شعری مجموعے کا نام ہے، وہیں محمد حسن نے غالب سے متعلق ایک ڈرامہ نقش فریادی کے نام سے بھی لکھا ہے۔ یہ محمد حسن وہی ڈرامہ نگار جنہوں نے زحاق ڈرامہ لکھا تھا، زحاق، اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ وہی محمد حسن ہے۔ تو ان کے ڈرامے کا نام بھی شکست ہے، تو کرشن چند کے ناول کا نام شکست ہے۔ نقش فریادی فیض کے شعری مجموعے کا نام ہے، تو وہیں محمد حسن نے بھی غالب سے متعلق ایک ڈرامہ نقش فریادی کے نام سے بھی لکھا۔ کیا یہ سچ میں آپ جانتے تھے؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز آپ کو اگر چاہیے تو پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور آپ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی آپ بتائیے، اور آپ کو کیسا لگا ویڈیو اس کے متعلق بھی ضرور آگاہ کیجیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔